بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، جو لوگ روحانیت سے وابستہ ہیں، روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا حاصل کر رہے ہیں، یا کسی نہ کسی آستانے سے منسلک ہیں اور وہاں سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ تمام سلاسل میں جتنے بھی سلسلے ہیں، ان میں جو روحانیت کی منازل طے کی جاتی ہیں، ان میں جو بنیادی چیز ہے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ روحانیت کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سلسلہ قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، چشتی ہو، نظامی ہو، صابری ہو، گو کسی بھی سلسلے سے جو بھی روحانیت کا طالب علم ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ جو روحانیت کی پہلی سیڑھی ہے وہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، نباتات پیدا کیے، جمادات پیدا کیے، حیوانات کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کو پیدا کرنے کے پیچھے میرے رب کائنات کا کوئی مقصد تو ہے نا۔ اتنی بڑی خلقت کو خلق کیا اور کلمہ کن سے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، تو اس کائنات کو تخلیق کرنے کا کوئی مقصد تو تھا نا۔ تو یہاں پر جب تمام کائنات کو پیدا کیا تو وہاں پر انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو پیدا کرنے کے پیچھے بھی تو میرے رب کائنات کو کوئی مقصد تھا نا، کوئی اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی حکمت تھی نا کہ انسان کو پیدا کیا اور انسان کو تمام کائنات پہ سردار پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاصان کو اس کائنات پہ بھیجا اور انہوں نے آ کے بھٹکی ہوئی انسانیت کو جو حقانیت کا راستہ تھا وہ دکھایا، وحدانیت کا پیغام دیا۔ وحدانیت کا پیغام لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء نے جو پیغام دیا وہ کلمہ طیبہ کا پیغام تھا کہ لوگوں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کائنات میں فقط وہی ذات ہے، وہ تھا، وہ ہے، وہی رہے گا، یہ تمام کائنات اس کے تصرف میں ہے۔ جب یہ پیغام ہم تک پہنچتا ہے تو ناظرین اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ کوئی خاص کلمہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اور افضل الدعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ تو قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نا کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ محترم ناظرین، تو روحانیت کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تمام سلاسل کے نزدیک، تمام اولیاء اعظام کے نزدیک جو پہلی سیڑھی ہے وہ سیڑھی ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورا کلمہ ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک خاص انداز ہے۔ ناظرین، اس کلمے کو پڑھنے کے میرے پیر و مرشد پیر سید شبیر حسین عرف چند پیر سرکار نے آپ نے مجھے اس کے 4 انداز بتائے کہ اس کلمے کو آپ 4 انداز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جس انداز سے بھی آپ پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے روحانیت آپ پہ امڑ آئے گی، روحانیت اس طرح سے آپ کو روشن کر دے گی کہ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اگر اس کلمے کو صحیح انداز کے ساتھ
پڑھا جائے. اور یہ جو 4 طریقے ہیں ان میں سے ایک جو طریقہ ہے وہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اور وہ پہلی سیڑھی ہے، یعنی پہلا سٹیپ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ. آہستہ آہستہ دوسرا، تیسرا اور چوتھا سٹیپ جو ہے وہ اس میں ضرور آپ کو بتاتا جاؤں گا. جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کو جو پڑھنا ہے نا، یہ ذکر خفی ہے، اس کو ہم نے سانس کے ساتھ پڑھنا ہے. اور پڑھنا کس طرح سے ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ تنہائی ہو، جہاں پہ شور و غل نہ ہو. کوئی ایسی مخصوص جگہ ہے مسجد کے اندر، اگر آپ عشاء کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، یعنی آپ کو کوئی پرسکون جگہ کی تلاش ہونی چاہیے. اور اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو روشنی ہے اس کو بالکل ہلکا کر دیں، یعنی مدھم روشنی ہو. اس کے لیے آپ بالکل جو ہلکا سا 0 کا بلب ہوتا ہے وہ جلا لیں، اور اس کی روشنی جو ہے نا وہ نیلی ہونی چاہیے. اس روشنی میں اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ جو ایزی نشست لے سکتے ہیں، آپ دوزانو بیٹھ جائیں، آپ الٹی پلٹی مار کے جیسے وہ چوپڑی مار کے بیٹھتے ہیں وہی اس کیفیت میں آپ بیٹھ جائیں، دونوں صورتوں میں کیسے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی آسانی کے ساتھ جو بھی آپ نشست لے سکتے ہیں اس انداز میں آپ بیٹھ جائیں. اور اس بیٹھنے کے بعد آپ نے بالکل جسم کو پرسکون کر لینا ہے، اور درود پاک جو ہے نا اس کو لازم پڑھ لیں. اس کو تعداد میں آپ 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھ لیں. اور اس کے بعد آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جو کلمہ شریف کا ذکر ہے اس کو آپ نے شروع کرنا ہے. ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ذکر ہے یہ آپ کے دل اور دماغ کے درمیان ہوتا ہے، یعنی ایک پیغام آپ نے دماغ کو دینا ہے اور ایک آپ نے دل کو دینا ہے. جب آپ نے شروع کرنا ہے تو یہاں سے دل سے جو ہے نا وہ آپ نے اس کو لا کو کھینچنا ہے، یعنی اس کو کھینچ کے آپ نے دماغ تک لے کے آنا ہے، اور یہاں سے آپ نے ضرب لگانی ہے ہو کی اپنے دل کے ساتھ. تو کس طرح سے اس کو پڑھیں گے میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو اس طرح سے تو میں نہیں بتا سکتا، بہرحال پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ آ جائے. تو یہاں سے آپ نے سانس کو لینا ہے، یعنی آپ نے گردن جو ہے نا وہ آپ کی بالکل آپ کے دل کی جانب ہو، یہاں سے اس طرح سے. تو اس طرح سے یعنی آپ نے سانس کے ساتھ اس کو کھینچنا ہے. یعنی بالکل آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کے تالو کے ساتھ لگی ہو، اور جو آپ کی سانس ہے وہ ناک کے راستے سے نکل رہی ہو. تو اس میں لا الہ الا اللہ، یعنی ہو آپ نے بالکل اپنے دل پہ لے کے آنا ہے، یعنی لا الہ، یعنی ہا جو ہے نا وہ آپ کے دماغ میں آ رہا ہے. اب یہاں سے پھر آپ واپسی کی طرف ہے الا اللہ، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. تو یہ ایک پریکٹس ہے، جب بھی آپ اس کو کریں گے اور جتنا اس کو آگے لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی آپ یہ محسوس کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یعنی میرے ارد گرد جو ہے نا وہ روشنی کا ایک حالہ سا بن رہا ہے، میرے ارد گرد روشنی ہے، لیکن آپ نے آنکھ نہیں کھولنی. آہستہ 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 جو ہے نا وہ بالکل وہ روشنی کی مقدار بڑھتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ پورے کا پورا جو کمرہ ہے وہ آپ کی اس ورد کے ساتھ جو ہے نا وہ روشن ہو جائے گا. تو اس کو آپ کریں گے، یہ روحانیت کی پہلی سیڑھی ہے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ہے نا وہ آ رہا ہے، اس کی آمد ہے. رمضان شریف میں اس کو شروع کریں. عشاء کے بعد جب آپ نماز تراویح سے فارغ ہو کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے اس ذکر کو کر لیں، گھر میں آ کے اس ذکر کو کریں. تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانیت کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.